ان دنوں امی ابو کو آفتاب بھائی کے لیے اچھی لڑکی کی تلاش تھی۔ بھائی کو بہت اچھی جاب مل گئی تھی اور اب ان کے لیے دلہن لانے کا ارمان عروج پر تھا۔ والدہ نے کہیں گھر جھانکے لیکن اپنی مطلب کی لڑکی نہ مل سکی۔ پتہ چلا کہ بہو تلاش کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ امی کے کوئی اونچے آدرش نہ تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ بہو بے شک غریب گھر کی ہو لیکن شریف اور نبھا کرنے والی ہو۔ تاہم بھائی آفتاب کہتے تھے کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہونی چاہیے۔ والدین نے 1 سال لڑکی تلاش کرنے میں گنوا دیا۔ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ پسند کی لڑکی ملنا جو شیر لانے کے مترادف ہے اور جس میں وہ سبھی خوبیاں ہوں جس کی ہم تمنا کرتے ہیں۔ ایک روز والد صاحب اپنے دوست عبدالحمید کے گھر خانے وال کسی کام سے گئے تو انہوں نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ ان کی ایک کزن ہے جس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ خاوند فوت ہو چکے ہیں، اب بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے۔ بچیاں نیک، شریف اور خوبصورت ہیں لیکن خاتون بہت غریب ہے۔ بڑی لڑکی BA کر چکی ہے چونکہ چھوٹی ابھی میٹرک میں ہے۔ انکل کی کزن کا نام کوثر بی بی تھا۔ والد صاحب نے کہا کہ مجھے لڑکی دکھا دو کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھے گھرانے کی لڑکی کی تلاش ہے۔ انکل عبدالحمید ان کو کوثر بی بی کے گھر لے گئے۔ والد کو پہلے ہی نظر میں ان کی بڑی بیٹی فرح پسند آ گئی۔ انہوں نے دوست سے کہا کہ اپنی کزن سے بات کرو۔ انکل نے بات کی تو کوثر بی بی مان گئیں اور یہ امر خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ والدہ اور بھائی کو بھی فرح اور ان کا گھرانہ پسند آیا۔ والدہ نے ابو سے کہا کہ لڑکی چونکہ بہت غریب گھرانے سے ہے، اگر بات بن گئی تو آپ اس کے بھائی کو کاروبار کرا دینا تاکہ ان کے گھر سے غربت دور ہو۔ فرح ہماری بھابھی بن کر آ گئیں۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی خوب سیرت بھی تھیں۔ بھائی، والدہ اور سبھی اس رشتے پر خوش تھے۔ زندگی کسی سہانے خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ بھائی نے اپنے سالے کو ایک دوست کے ساتھ توسط سے دبئی بھجوا دیا جہاں ان کو اچھی ملازمت مل گئی اور خوب کمانے لگا۔ وہ ہر ماہ کو رقم بھجواتا اور وہ سلیقے مند خاتون اس کو سنبھال کر خرچ کرتی۔ کچھ پیسہ جمع ہوا تو مکان بنوا لیا۔ ہمارے بھائی کی شادی کو 4تھا سال تھا کہ ایک دن کسی نے در پر دستک دی۔ ابو نے دروازہ کھولا۔ ایک بارشق سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی بہو کا باپ عبداللہ ہوں اور اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی کو پیغام دیں، اگر وہ بھی مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو زندگی کی ایک بڑی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں کافی عرصے اپنی بچیوں کی جدائی میں تڑپتا ہوں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، یہ میری آخری خواہش سمجھ لیں۔ والد صاحب حیران تھے کہ بہو کے والد کہاں سے آ گئے، جبکہ وہ اور ان کے گھر والے یہی بتاتے تھے کہ ان کے والد فوت ہو چکے۔ پھر بھی والد صاحب نے اندر آ کر بہو کو بتایا کہ باہر کوئی شخص آیا ہے، عبداللہ نام بتا رہا ہے اپنا، اور کہہ رہا ہے کہ آپ کی بہو کا والد ہوں میں۔ بھابھی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر والد صاحب نے کہا، بیٹا کیا تم انہیں جانتی ہو؟ کچھ سوچ کر بھابھی نے عذابت میں سر ہلا دیا۔ والد صاحب نے پوچھا، پھر کیا میں انہیں اندر لے آؤں؟ بھابھی نے بڑی مشکل سے سر ہلایا۔ والد صاحب عبداللہ کو گھر میں لے آئے اور عزت سے مہمان خانے میں بٹھایا۔ بھابھی ان کو ابو ہی پکار رہی تھیں اور والد صاحب سے کہا کہ یہ میرے ابو ہیں۔ والد صاحب نے اس وقت کوئی غیر معمولی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ چائے وغیرہ کا کہہ کر ان کے پاس جا بیٹھے۔ بہو سے کہا کہ تم بچوں کو ڈرائنگ روم میں لے آؤ تاکہ وہ اپنے نواسہ نواسی سے بھی مل لیں۔ اس کے بعد عبداللہ کبھی کبھار بھائی اور ان کے بچوں سے ملنے آنے لگے۔ میرے والدین ان کو باپ سے ملنے سے نہیں روکتے تھے کیونکہ بھابھی ملنا چاہتی تھی۔ ایک دن عبداللہ اپنے بھائی کو ساتھ لے آئے کہ یہ فرح کے چاچا ہیں۔
ہم ان کے والد کا احترام کرتے تھے تو چچا کا بھی احترام کیا اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ عبداللہ بہت خوش ہوئے، والد کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کے بھائی کو بھی عزت دی تھی۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزر گیا کہ ایک دن عبداللہ آئے اور فرمائش کی کہ میں فرح کو 2-4 دن کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں تو تنہائی کا شکار رہتا ہوں۔ فرح بھابھی بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئیں۔ والد سے اجازت مانگی، انہوں نے دے دی۔ ان کے خیال میں باپ بھی ایسے ہی حقدار ہوتا ہے جیسے ماں ہوتی ہے۔ وہ ہر صورت اپنی اچھی اور پیاری بہو کی خوشی اور خوشنودی چاہتے تھے۔ پہلی بار بہو باپ کے گھر گئی۔ بھائی نے بہت سے تحفے تحائف لے کر دیے۔ 2 ماہ بعد دوبارہ باپ کے گھر جانے کی خواہش کی۔ بھائی نے اجازت دے دی۔ ڈرائیور ان کو چھوڑ کر آ گیا۔ اس بار 2 دن رہ کر لوٹیں۔ کچھ دنوں بعد بھابھی کے چچا آئے اور بتایا کہ عبداللہ بھائی بہت بیمار ہیں، وہ آ نہیں سکتے اور فرح کو یاد کر رہے ہیں اور اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر بھابھی جلدی سے تیار ہو گئیں کہ میں جلد آ جاؤں گی۔ بھائی نے چچا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ ہفتہ گزر گیا، وہ نہ لوٹے۔ ادھر دونوں بچے بہت پریشان تھے۔ وہ 1-2 دن کا کہہ کر گئی تھیں۔ جب 7 دن بعد بھی واپس نہیں آئیں اور فون بھی بند تھا تو بھائی بیوی کو لینے عبداللہ کے گھر گئے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی بیوی ایک غیر مرد کے پاس بیٹھی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، جبکہ گھر میں باپ اور چاچا بھی موجود تھے۔ بھائی کو دیکھ کر بھی وہ زیادہ چونکی نہیں۔ بھائی نے غصے میں بھابھی کے تھپڑ رسید کر دیا کہ یہ تم بیمار باپ کی تیمارداری کو آئی ہو۔ وہ مرد بھی بھائی کو مارنے کو دوڑا اور دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ پھر بھابھی کے چچا اور باپ نے دونوں کو چھڑوایا اور پتہ چلا کہ وہ بھابھی کا چچا زاد ہے۔ بھائی غصے سے گھر آ گئے۔ امی ابو کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ فرح سے ایسی امید تو نہیں تھی، لیکن اب وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے، تمہیں ادھر ایسے چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، تو اسے اور موقع مل جائے گا۔ بھائی کی غیرت جوش میں تھی، وہ مان کر نہیں دے رہے تھے۔ امی ابو نے سمجھایا کہ ایک بار تم اسے لے آؤ اور اس کے بعد ہم اسے باپ کے گھر جانے ہی نہ دیں گے۔ بھائی بڑی مشکل سے گئے اور بیوی نے آنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرے والد کی بیماری کی وجہ میری جدائی ہے، لہٰذا ابھی کچھ دن رہنے دیں، جب تک والد پوری طرح صحتیاب نہیں ہو جاتے، بچوں کو آپ لوگ سنبھال لیں۔ بھائی ان کے بہانے سمجھ گئے تھے۔ ہفتہ اور گزر گیا، فرح نہ آئیں۔ دوبارہ لینے والد صاحب خود گئے۔ بھابھی اپنے والد کے گھر پر نہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بازار گئی ہیں، کچھ ضروریات کی اشیاء لینی تھی۔ جب بازار سے لوٹے تو بنی سوری جیسے کسی تقریب میں گئی تھی اور ساتھ چچا زاد بھی تھا اور وہیں اس کو شاپنگ کرانے لے گیا تھا۔ والد صاحب پریشان ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ 2 معصوم بچے ماں کے لیے بے حال ہیں اور فرح بازار میں کزن کے ساتھ شاپنگ کرتی پھر رہی ہے۔ انہوں نے کہا، بہو ہمارا نہیں تو اپنے بچوں کا خیال کرو، وہ بہت اداس ہے، کہیں بیمار نہ ہو جائیں۔ بولی، آپ جائیں، میں خود 1-2 دن بعد آ جاؤں گی۔ حیرت کی بات کہ وہ نہ آئیں، لیکن ایک دن عدالت سے کچھ کاغذات موصول ہوئے۔ فرح بھابھی نے اپنے والد کی سرپرستی میں آفتاب بھائی سے خلا کے لیے دعویٰ دائر کر دیا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر وہ ایسا قدم اٹھائے گی۔ خدا جانے اس کی مت ماری گئی تھی یا باپ اور چچا زاد نے اس پر کوئی جادو کر دیا تھا کہ اپنے معصوم بچوں کا بھی اس کو خیال نہ رہا تھا۔ ہم سب تڑپ کر رہ گئے اور بھائی کی حالت دیدنی تھی۔
صلح کی بہت کوشش کی، امی ابو کہیں باہر سمجھانے گئے، بالآخر ان لوگوں نے ہم پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ اب عدالت جانے کا یارہ کس کو تھا؟ پھر بھی آفتاب بھائی بچوں کی وجہ سے جاتے تھے، لیکن فرح بھابھی نے وہاں بھی منہ پھیر لیا۔ بالآخر کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ خلا لینے کے بدلے انہوں نے بچے بھائی جان کو دے دیے۔ بھائی دو معصوم بچوں کے ساتھ آبدیدہ گھر آئے تو والدہ کے گلے لگ کر بہت روئے، لیکن اب ان کے درد کا کوئی مداوا نہ تھا۔ وہ رو رہے تھے اور بچے بھی رو رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ ہمارے ابو کیوں رو رہے ہیں۔ سب حیران تھے کہ کیا کوئی ماں ایسی ہو سکتی ہے جو اپنا گھر، پیار کرنے والا شوہر اور بچے چھوڑ دے۔ بھابھی کی عقل کو کچھ ہو گیا تھا، یا ان کو اپنے چچا زاد سے شادی سے قبل محبت تھی، جس کو انہوں نے حالات کی وجہ سے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ ان پر ان کی والدہ نے بھی لب کشائی نہیں کی، بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ ان کو اپنی بیٹی کی بے وفائی کا غم تھا۔ انہوں نے بتایا کہ فرح کے باپ سے 20 سال پہلے ان کی علیحدگی ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا تعلق غلط قسم کے لوگوں سے تھا اور کسی دوسری عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر مجھے مارتا پیٹتا۔ اپنے بچوں سے اسے بھی بہت پیار تھا، اس لیے مجھے وہ اکثر دھمکیاں دیتا کہ وہ بچیاں کو مجھ سے لے جائے گا۔ اس لیے میں اپنے بچوں کو یہی بتاتی کہ ان کا باپ فوت ہو چکا ہے، تاکہ وہ کبھی اپنے باپ سے ملنے کی ضد نہ کریں، اور خود میں نے اپنا محلہ بدل لیا اور سب کو یہی بتاتی تھی کہ میرے والد شوہر انتقال کر چکا ہے۔ انہوں نے والد والدہ سے کہا کہ فرح نے جو کیا غلط کیا، یہ بات میرے اختیار میں نہ تھی، البتہ میں اپنی چھوٹی بیٹی آپ کے بیٹے کے نکاح میں دینے کے لیے راضی ہوں، تاکہ آپ کے پوتے اور پوتی کو خالہ کا پیار ماں کی جگہ مل جائے۔ والدین نے ہمت نہ کی۔ سوچا جب ایک لڑکی ایسی نکلی ہے تو دوسری جانے کیسی ہو، کیا پتہ اس کا دل بھی کسی اور جگہ اٹکا ہو اور مجبوری میں وہ ہمارے بچوں کی ماں بن کر ان کو ماں کا پیار نہ دے پائے۔ انہوں نے معذرت کر لی۔ 4 سال بعد بھائی کہیں اس صدمے سے نکل پائے اور اپنی خالہ زاد سے شادی کر لی، جس نے دونوں بچوں کو ماں کا پیار دیا۔ بھائی کے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھالا اور ان کا گھر ایک بار پھر سے بس گیا۔ اب بھائی ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی جب فرح کے بچوں کو دیکھتی ہوں دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ اکثر حالات میں مائیں بچوں کے لیے قربانی دیتی ہیں، مگر اس عورت نے محبوب پانے کی خاطر اولاد کو ہی چھوڑ دیا تھا۔